السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال تعالی فی مقام آخر يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی۔ محترم سامعین اکرام، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہوں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور عنوان میں جانے سے پہلے درود و سلام نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہم۔ محترم سامعین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ کس طرح عرب قریش، عرب کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے سے روکا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھیں۔ پچھلے درس میں 8 چیزیں آپ کے سامنے آئی کہ کس 8 طریقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا۔ جو 9واں طریقہ جو تھا اللہ کے رسول کو روکنے کا، وہ ایسے سوالوں کا کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کیا معنی ہے۔ دیکھیے، نبوت کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا ہے۔ عرب کے درمیان نبوت والی تھنکنگ، وہ سوچ بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کی سرزمین پر نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی آئے ہی نہیں۔ تو وہ عرب والی جو سوچ، وہ مینٹالٹی، وہ تھنکنگ، وہ کتابوں سے جڑا رہنا، وہ بنی اسرائیل کے ان حقائق سے جڑا رہنا، یہ بہت دور ہو چکی تھی بات۔ تو عرب کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ، جن کے درمیان نبوت کا سلسلہ جاری تھا، بنی اسرائیل کے درمیان نبوت کا سلسلہ کیا تھا؟ چل رہا تھا۔ تو عرب کے لوگ بہت سارے لوگوں کو بھیجتے تھے یثرب، جس کو آج ہم مدینے کے نام سے جانتے ہیں، مدینے کو بھیجتے تھے، جاؤ وہاں پر جو یہودی ہے ان سے پوچھ کر آؤ کہ محمد کو ہم کیا سوال کر کر تھکا سکتے ہیں، محمد کو ہم کن سوال سے بے چین کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو نبوت کا سلسلہ نہیں جانتے، لیکن وہ یہودی جانتے تھے، تو ان سے سوال منگایا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا جاؤ محمد سے سوال کرو کہ وہ بتائیں کہ روح کس کو کہتے ہیں۔ پہلا سوال کیا؟ روح کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، محمد سے سوال کرو ان لوگوں کے بارے میں جو غار میں گئے اور بہت سالوں تک کیا رہے، وہیں پر سوتے رہے مگر زندہ تھے۔ تیسرا سوال، محمد سے سوال کرو ایسے آدمی کے بارے میں کہ پوری دنیا میں وہ گھوما ہے، اگر وہ سچے نبی ہے تو یہ تینوں جواب دیں گے، اگر سچے نبی نہیں ہے تو تینوں جواب نہیں دیں گے۔ اچھا، آئے ہیں کافر، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سچے نبی ہو تو بتاؤ روح کیا ہے۔ دوسرا سوال، تو بتاؤ ان لوگوں کے بارے میں جو غار میں تو گئے تھے، بہت سال سوئے ہوئے تھے مگر زندہ تھے، ان لوگوں کے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو پوری دنیا گھوما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بتاتا ہوں۔ یہاں پر بات حقائق یہ آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کل بتاتا ہوں کا جملہ کہنے کے بجائے کل بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبیوں کی اس انداز میں تربیت کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے عاجز ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیشہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ وَمَا هُوَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہتے جب تک ان پر کیا نہ ہو، وحی نہ ہو۔ اللہ کے رسول اتنے عاجز تو تھے، لیکن انسانی فطرت تھی، اللہ کے رسول نے جلد بازی میں اس یقین کے ساتھ، اب تک تو مقابلہ کرتے آئے تو ابھی بھی مقابلہ کر لیں گے، اس یقین سے کہہ دیا۔ دوسرے دن تک اللہ کے رسول منتظر ہیں، کوئی جواب نہیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اللہ کے رسول بہت پریشان تھے۔ اب وہاں پر یہودی کو معلوم پڑ گیا کہ محمد جواب نہیں دے رہے تو محمد نبی نہیں ہیں، اور عرب اس شان میں گھوم رہے ہیں کہ چلو ہم محمد کو ہرا دیے، اب محمد اقرار کر لیں گے کہ وہ سچے نبی نہیں ہے اور اپنے دین کو پھیلانے سے رک جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کو اتارا۔
سورۃ الکہف میں ان تینوں سوالات کے جواب موجود ہیں۔ پہلا سوال تھا روح کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت مرتبہ ایک جانا ہوا انسان سامنے والے سے ایسا سوال کرتا ہے جس کا جواب نہیں ہے، اگر وہ پھینکنے کی کوشش کرے تو یہ پڑھا لکھا جان لے گا کہ یہ جواب تو نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سی اے کیا ہوا ہے، اکاؤنٹنسی میں بالکل ہائی لیول کا کورس ہے، سی اے کیا ہوا ہے، اس کے سامنے ایک بی کام ایم کام کا لڑکا آتا ہے، وہ ایسے سوال کرتا ہے جس کا جواب نہیں ہے، لیکن وہ بی کام ایم کام کا لڑکا ایک کوشش کرتا ہے کہ توڑ مڑوڑ کے جواب کیا کروں، پیش کروں تاکہ اپنی قابلیت بتا سکوں۔ تو یہودیوں نے یہ جو پہلا سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ یہ اسپریچول چیز ہے، اس کو ہم کسی بھی اسٹرکچر میں بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مذہب میں اس سے پہلے نہ یہودیوں کے درمیان روح کا کوئی مطلب تھا، نہ نصرانیوں کے درمیان کوئی مطلب تھا، نہ اس وقت کے دنیا میں پائے جانے کسی مذہب میں روح کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول سے اس لیے سوال کیا گیا، اگر محمد جھوٹے نبی کا دعویٰ کرتے تو توڑ مڑوڑ کا جواب دینے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے اور پھنس جائیں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہف کی اس آیت کی تلاوت کر کے بتا دی، یسألونک عن الروح، سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پہلے سوال کا جواب ملا۔ دوسرا سوال تھا کہ ان شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جو بہت سال سوئے تھے، کہف کا پورا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں یہودی نہیں جانتے تھے کہ ان کے درمیان کتا بھی تھا، کتنے سال سوئے تھے، پورے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول اس وقت موجود تو نہیں تھے، تو یہ کیا درشاتا ہے اللہ کے رسول سچے نبی۔ تیسری چیز، اس شخص کے بارے میں بتاؤ کہ جو پوری دنیا میں گھوما ہے، ذوالقرنین، جس کا ذکر کہف کے آخری حصے میں 16 پارے کے پہلے حصے میں آتا ہے۔ یہ تینوں جواب دے کر یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ محمد جھوٹے نبی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، سچے نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور عرب کے لوگ جو حتی الامکان کوشش کرے اب ہار گئے، اب بولے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ان کو چھوڑ دو، اب پیچھے پڑیں گے ان کے فالوورز کے، جو ان کی بات مانتے ہیں، جو ان کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اب ان کو تنگ کریں گے۔ اب اس میں 3 کیٹیگری آتی ہے۔ پہلی کیٹیگری قریش کی، جو قریش قبیلے کے تھے، اب ان پر ظلم تو نہیں کر سکتے، ماریں گے، ان کا قبیلہ لڑنے کے لیے آ جائے گا، حضرت ابوبکر کو ماریں گے، بنو خلف آ جائے گا جھگڑنے کے لیے، کیسے ہمارے فرد کو مارا۔ تو قریش کے لوگوں سے زبانی مکالمہ کرتے تھے، زبان سے ان کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ ابوبکر ہم تو ہمارے درمیان تمہیں ایک عزت دار شخص مانتے تھے اور تم خود اپنے بڑوں کو بلا بلا کہتے ہو۔ اس طرح سے زبانی طور پر ذہن کو منتشر کیا کرتے تھے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے کاروباریوں کی، جو لوگ کاروباری معاملہ رکھتے تھے عرب کے لوگوں سے، جو اسلام لا چکے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا جو شخص محمد پر ایمان لاتا ہے ہم اس کو کاروباری معاملے میں بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو نہ کوئی چیز دی جائے گی نہ اس سے کوئی چیز لی جائے گی۔ بزنس بائیکاٹ اس کو کہتے ہیں۔ فائنینشیل اس پر دباؤ پڑے گا، لیکن اس دباؤ کو جھیلنے کے لیے بھی تیار اس اللہ کے لیے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ چھوٹے کچھ فائدے کے لیے ہم دین کو کیا کرتے ہیں، پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پر صحابہ نے بائیکاٹ کو بھی جھیلا، کس کے لیے؟ اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اور تیسری چیز، جو تیسری کیٹیگری، سب سے مظلوم کیٹیگری، غلاموں کی، جو غلام تھے لیکن اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آ گئے۔ 3 بڑا بڑا واقعہ آج میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ نمبر 1، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیہ ادبا کے کیا تھے؟ غلام تھے۔ ادبا مالک تھا، اس کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھ لیجیے، ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز بٹھائی گئی ہے، غلاموں کو تکلیف دیتے تھے، غلاموں کو تکلیف دیتے تھے، لیکن ان لوگوں کے درمیان سرخ اونٹنی سے زیادہ ویلیوبل چیز ان کا غلام ہوا کرتا تھا عرب کے درمیان، کیونکہ بہت زیادہ قیمت ڈال کر اس کو خریدا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ اسی کو تکلیف دیں گے تو وہ ہماری خدمت
نہیں کرے گا، اتنا بڑا بلک اماؤنٹ جو لگا کر اس کو خریدا وہ کیا ہو جائے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ قربانی کے لیے ہم نے جو جانور خریدا اسی کو کچھ دھکا لگ جائے پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ قربانی کے لیے خریدا، اپنے استعمال کے لیے خریدا ہے، اس کو انجرڈ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس وقت جو غلام تھے تو وہ ان کے لیے ایک بہت پریشیس سامان تھا، بہت بڑا اماؤنٹ ڈال کر ان کو خریدا تھا اپنی خدمت کے لیے۔ لیکن اسلام سے اتنی نفرت کہ اس پریشیس چیز کو بھی مارنے میں اتر گئے، تکلیف دینے میں اتر گئے۔ عتبہ کو جب معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ ایمان لا چکے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ کسی بھی شخص کی جب عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے۔ فزیکل ٹارچر الگ چیز، لیکن جہاں عزت نفس کی بات آتی ہے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو پہلا ظلم ہوا وہ عزت نفس پر ہوا۔ کیا؟ عتبہ نے جو نوجوان لڑکے تھے ان کو بلا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر کہا کہ راستہ پورا کھینچ کر جاؤ، راستہ پورا کھینچتے جاؤ، جس طرح اونٹ کو تم چراتے ہو، جس طرح جانور کو تم چراتے ہو، اس طرح سے کھینچ کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، دیکھیے اس وقت مکے کی وادیوں میں کھینچا جا رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صرف ایک بات کہا عتبہ نے، تم ایک بار کہہ دو کہ لات العزیٰ کی میں عزت کرتا ہوں، میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ چھوڑ دوں گا، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں، کوئی ٹارچر نہیں، یو ول بی فری۔ لیکن حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی الفاظ نکلتے تھے، راستے میں لڑکے کھینچتے جا رہے ہیں، حضرت بلال کہہ رہے ہیں احد 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 احد۔ عتبہ تھک گیا، عزت نفس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو حسان بن ثابت جو مدینے کے رہنے والے ہیں رضی اللہ تعالی، جب اس زمانے میں حج کے لیے آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں جب میں حج کے لیے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ عتبہ اس عرب کی تپتی گرمی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گرم مٹی میں لیٹاتا اور سینے میں گرم پتھر کو رکھتا، اور خود جملے ہیں حسان بن ثابت کے، اس وقت پتھر اتنا گرم ہوتا اگر میں اس پر گوشت رکھتا تو گوشت بھن جاتا۔ محاورہ نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ انڈیا کی گرمی سمر ٹائم میں 12 بجے آپ اپنے ٹیرس میں جا کر دیکھیں، مہاڑی میں پیر رکھنے کی مجال نہیں رہتی۔ ہوتا ہے پیر رکھنے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جا کر آئے وہ بخوبی واقف ہیں کہ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ اس وقت کی تپتی ہوئی گرمی میں عتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کو لے کر آتا، زمین میں لیٹا دیتا اور سینے میں پتھر رکھ دیتا اور سارا دن چہرے پر مارا کرتا، تکلیف کیا کرتا، صرف یہ کہتا کہ تم کہہ دو لات اور عزیٰ کی میں عزت کرتا ہوں، تم کہہ دو کہ میں محمد پر لعنت بھیجتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی تھی، اگر کسی غلام پر زیادہ ٹارچر ہو وہ دل میں ایمان کو رکھتے ہوئے زبانی طور پر خود کو بچانے کے لیے کہہ دے، وہ کافر نہیں ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے کہہ دے۔ اجازت ہونے کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہا کرتے تھے احد احد احد، اور یہ معاملہ دیکھ کر تھکانے کی کوشش تھی حضرت بلال کو، عتبہ خود تھک گیا، عتبہ خود تھک گیا۔ ایک دن معاملہ ایسا تھا، بہت غصے میں آیا، اس نے ارادہ کیا کہ میں بلال کو مار کے ختم کر دوں۔ اتنا مارنے لگا کہ وہ پوری طرح سے تھک گیا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عتبہ سے قیمت پوچھتے ہیں، جو اس وقت جو قیمت تھی اس سے 20 گنا زیادہ قیمت اس نے کہا حضرت ابو بکر سے، کیونکہ جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، اکانومک کا رول ہے، جہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کیا ہوتا ہے، پرائز بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اب ڈیمانڈ زیادہ ہے، بچانا ہے کیسے بھی جان کو، تو عتبہ نے زیادہ قیمت بتائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قیمت دے کر ان کو آزاد کرایا۔ یہ واقعہ ہم سنتے آتے ہیں مگر محسوس نہیں کیے۔ ہم گھر میں اچانک سے کرنٹ گیا، یو پی ایس نہیں ہے، وہ گرمی ہم سہ پاتے بے چین ادھر سے ادھر چلے جاتے، سنبھالنے نہیں ہوتی ہے گرمی،
ذرا سوچ کر دیکھیں، عرب کی تپتی زمین میں سلایا گیا، سینے میں پتھر رکھا گیا، زبان میں عہد تھا، اور اللہ کا وعدہ ہے واللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف حضرت بلال نے کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اذان کا معاملہ رکھا تو پوری دنیا میں سب سے پہلے اذان دینے والے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کعبے پر جب فتح مکہ ہوا، جب کعبے پر چڑھ کر اذان دینا ہے، وہ غلام جو ایک وقت ان وادیوں میں، ان گلیوں میں رسی باندھ کر گھوما کرتا تھا احد احد کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کعبے کی دیوار پر چڑھا کر اللہ اکبر اذان دینے تک کھڑا کر رکھ دیا۔ وہاں سے وہاں تک پہنچایا، کس چیز نے؟ نالج نے، پیسے نے، پالیٹکس نے، کس چیز نے وہ عزت بخشی؟ توحید لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غلام تھے قریش عورت کے، ایک قریشہ عورت کے غلام تھے۔ وہ کیا کرتی تھی؟ جو لوہار ہوتے ہیں، جو لوہا پگھلانے کا کام کرتے تھے، وہ کام کیا کرتے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ؟ تو وہ کیا یہ کرتی تھی، خباب کو کہتی تھی کہ خباب تم لات، منات اور عزا کی تعریف کرو۔ جب وہ منع کرتے، اس گرم لوہے کو اٹھا کر پیٹھ پر رکھا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خباب ذرا بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا جب تم اسلام لائے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی پیٹھ کو گھمایا اور پیٹھ کو ذرا اٹھا کر بتایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اتنا شدید زخم آج تک کسی کے جسم پر نہیں دیکھا۔ اللہ، سننے میں آسان ہے، ذرا سوچ کر دیکھیں فزیکلی کوئی آپ کو اس انداز میں ٹارچر کرے تو کیا معاملہ ہوگا۔ اور سہ رہے ہیں، صرف صبر، اور صبر کا یہ نتیجہ ہوا جو وہ عورت جو ٹارچر کیا کرتی تھی، اس کو اچانک سے ایسی بیماری آئی، وہ جانوروں جیسے آواز لگانے لگی۔ اور جو وہاں کے طبیب تھے عرب کے، انہوں نے کہا کہ علاج کا یہی طریقہ ہے جو جسم کو داغ دے کر علاج کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی بہت سارے جو ہومیوپیتھی وغیرہ ہیں وہاں پر یہ علاج کا طریقہ ہے، جلا کر جسم کے حصوں کو جلا کر علاج کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جلا کر علاج کرنا ہے، اور کہا یہ پیٹھ سے لے کر یہ سر تک کا جو حصہ ہے اس کو جلا کر علاج کرنا ہے۔ تو اسی جلانے میں، اسی تکالیف میں وہ کیا ہو گئی؟ مر گئی۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا کر بتایا، آخرت میں تو عذاب ہے بہت بڑا اس کے لیے مستحق۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ شروع ایمان، جو ٹاپ 10 ایمان لانے والوں میں ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک خلافت تھی، جتنے صحابہ اکرام تھے سب کو سیم سیلری، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی، حضرت عمر فاروق نے کہا ایمان جو لائے ہیں اس کیٹیگری میں سیلری ملے گی۔ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیں، حضرت عمر فاروق شروع میں ایمان نہیں لائے، 4th لیول میں ایمان لانے والوں میں ہیں، وہ ان کی سیلری کم ہوگی، یہ جانتے ہوئے خلیفہ کہتے ہیں سیلری جو ایمان لائے اس کیٹیگری میں ہوگی۔ اس حساب سے ٹاپ 10 میں خباب آتے تھے، اور جو پورے ایمان لانے والے تھے وہ وفات پا گئے تھے۔ خباب زندے تھے، مال الحمدللہ اتنا بہترین محل میں ہوا کرتے تھے، جب موت کا وقت آیا رو رہے ہیں۔ سوال کیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، بس ڈر یہ ہے کہ میرے جو ساتھی میرے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے لگژری زندگی نہیں گزاری، انہوں نے اتنی اطمینان اور اتنی بہترین زندگی نہیں گزاری، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب دیا ہے، اب میں ڈر رہا ہوں کہیں وہاں انعام میں کچھ کمی نہ ہو جائے۔ آج یہ سوچ، یہ مینٹالٹی 0.5% بھی نہیں ہمارے اندر۔ اس صحابہ اکرام جو غلام کی زندگی تھے ان کے اندر یہ ذہنیت ہوا کرتی تھی۔ اور تیسرا اور مشہور جو واقعہ ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فیملی کا۔ یاسر، بیوی سمیہ اور بیٹے عمار، تینوں ایمان لائے، اور تینوں کس کے غلام ہیں؟ ابو جہل کے۔ جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ یاسر، سمیہ، عمار ایمان لائے ہیں،
ابو جہل نے تکلیفیں دی. تکلیفوں کا یہ معاملہ، ابو جہل زمین کو کھودتا. دیکھیے تینوں کو دفناتا، صرف چہرہ کھلا رہتا، باقی پورا جسم عرب کے اس گرم مٹی کے اندر ہوتا. تکلیف جب سنگل آپ کو دی جاتی ہے ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، جب آپ کے سامنے آپ کی بیوی بچوں کی بھی ٹارچر کیا جائے تو تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ دگنی ہو جاتی ہے. ایک مرد ہے، اس کے سامنے اس کی بیوی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے بچے کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں اس کی عزت نفس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے جذبات کا کیا معاملہ ہوگا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول جب بھی سنتے تو یہی تلقین دیتے، صبر یا اہل یاسر، اے یاسر کا خاندان صبر کیا کرو، صبر کیا. اور یہ معاملہ ہوا. یاسر جب غصے میں آ گئے، کیونکہ صاحب نے بیوی کو بھی ٹارچر ہے، تو جب ابو جہل کو گالی دینے لگے، ابو جہل کو کہنے لگے کہ تم کتنا بھی کہہ لو جو محمد ہے وہ ایک دن غالب ہو کر رہیں گے، ان کی بات سچی ہو کر رہے گی. ابو جہل کو اتنا غصہ آیا، بیوی بچے کے سامنے ان کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا. پہلے شہید ہونے والے، اسلام کے لیے پہلی جو شخصیت مرد میں جو شہید ہوئی ہے وہ ہے یاسر رضی اللہ تعالی. عورتوں میں انہی کی بیوی، جب بیوی نے دیکھا شوہر کو سامنے مرتے ہوئے، بولنے میں آسان ہے، سننے میں آسان ہے، ذرا آنکھ بند کر کے ذرا محسوس کر کر دیکھیں آپ کے ساتھ وہ ہوتا تو کتنا معاملہ تو دنیا ہی ختم ہو جاتی. وہ سب جھیلے ہیں کس کے لیے؟ ایک اللہ کی توحید کو پھیلانے کے لیے. بس جب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آواز کے ساتھ ابو جہل کو کہا تمہارا یہ ظلم، تمہارا یہ زور ہمیں توحید سے کبھی روک نہیں سکتا، ابو جہل اتنا غصہ آیا. روایتوں میں آتا ہے ایک پیر میں ایک اونٹنی کو باندھا گیا اور ایک پیر میں اور ایک اونٹنی کو باندھا گیا، دونوں اونٹنیوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں بگایا گیا. اللہ اکبر، کیا تکلیف کا معاملہ. دو اونٹ، دونوں بالکل، ہمارا جو ہاتھ ہے اس کو بھی اگر کوئی دو ساتھی کھینچے تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. دونوں اونٹوں کو بھگایا گیا، جسم درمیان سے پھٹ گیا. اس حالت میں مسلمانوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ دیکھنا تھا، باپ بھی شہید ہو گیا، ماں بھی وفات پا گئی اتنی سخت انداز میں. اماں ڈر گئے. اس ڈر کی حالت میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ میں منات اور عزا کی عزت کرتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں محمد پر. کہنا تھا کہ ابو جہل نے آزاد کیا. حضرت عمار روتے ہوئے بھاگ کر آتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ باپ شہید ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ ماں مار دی گئی، بس یہ کہتے اللہ کے رسول میں نے اس درد میں سہ کر، اس درد میں ڈر میں نے کہہ دیا آپ پر لعنت ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کفر تو نہیں لاحق کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عمار دل میں ایمان ہوا کرتا ہے، زبان سے حفاظت کی میں نے اجازت دی ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اللہ اکبر. یہ سب تکالیفیں جھیلی گئی، لیکن عرب کے کافروں نے دیکھا اتنی تکلیف ہوئی. محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے نو طریقوں سے روکنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. قریش لوگوں کو زبان سے گالی دے کر ان کو نیچا دکھا کر روکنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. بزنس بائیکاٹ کر کے روکنے کی کوشش کی، نہیں ہوا. اب ظلم و زبردستی کے ذریعے سے بھی پوری کوشش کر کے دیکھ لی. ابو جہل نے اپنا پورا حصہ دیا، ابو سفیان نے اپنا پورا حصہ دیا، عتبہ نے اپنا پورا حصہ دیا. پوری طرح سے طاقت ڈالنے کے باوجود نہ دین رکا، نہ اسلام رکا، نہ لوگوں کا ایمان لانا رکا. اب یہ لوگوں کی ہمت کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. اس کے بعد بہت بڑا ایک فیصلہ لیا گیا عرب کے درمیان. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بات ہے. یہ آخری کوشش تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان والوں کو روکنے کی. بہت بڑا فیصلہ تھا. اس میں سے مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے خاندان والے پوری اسی تکلیف میں آئے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ سب واقعات یہی بتاتے ہیں کہ اسلام آسان سے ہمارے درمیان نہیں آیا ہے. اسلام بالکل اطمینان سے ایسے ہی باتوں سے نہیں آیا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ آیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور ہر پل یہ کوشش کریں کہ میرے طرف سے اسلام کیسے پھیلے،
میرے طرف سے کسی اور کو دین کی معلومات کیسے ہوں، میرے طرف سے اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید، اللہ کی تمہید، اللہ کی معلومات کیسے دوسرے تک پہنچ جائے، اس کی فکر رکھنے کے لیے یہ تمام واقعات آپ کے سامنے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔